پورے ہفتے کے لیے کیا ہے سنائے ذرا. کیا ہے آمین. صرف تو ہی قدوس ہے. پورے کائنات میں دنیا جہانوں میں صرف ایک شخصیت ہے جو قدوس ہے اور وہ ہمارا خدا ہے. اور وہ اس وقت آپ یہاں پر موجود ہیں اور وہ آپ کے درمیان موجود ہے تاکہ آپ کو برکت دے سکے. آمین. اچھا، قدوس یہ خدا کی ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں چرچ کے اندر کم منادی کی جاتی ہے، کم بولا جاتا ہے. ہم خدا کے فضل کی بہت بات کرتے ہیں، ہم خدا کی محبت کی بہت بات کرتے ہیں، ہم خدا کے رحم کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن کم ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی قدوسیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں. بہت سارے جب ہم اس کی بات کریں خدا کے قدوس ہونے کے تعلق سے تو بہت سارے لوگ اس لفظ کے باعث مشکل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ خدا قدوس ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خدا کی موسٹ ان پاپولر صفت ہونے کے باوجود بھی خدا کی سب سے اہم صفت ہے کہ وہ قدوس. ٹھیک ہے جی. تو بائبل مقدس میں خالی یسایہ کی کتاب میں 30 بار قدوس یا پاک کا لفظ استعمال ہوا اور ٹوٹل جو ہے بائبل مقدس میں 637 مرتبہ 637 ٹائمز خداوند کو قدوس کہا گیا ہے. اور 2 بار ایسے مقام ہیں جہاں پر تھرائس جن کے قدوس 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 لفظ استعمال. اس کی بھی ایک وجہ ہے، قرآن میں یہ قاعدہ ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. لیکن آج آپ نے کافی باتیں سیکھی ہیں. میں باہر سے تھوڑے کلپ آپ کے دیکھتا رہا ہوں، سارے تو میسج ٹائم کی وجہ سے دیکھ سکتا، لیکن کچھ دیکھتا رہا ہوں. تو جیسے سسٹر خالدہ کہہ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ کیا مطلب ہے قدوس ہونے کا، تو 4 باتوں کو آج ہم مختصر دیکھیں گے. پہلی بات جو انہوں نے کہی، جن کا جواب بھی آپ نے دیا، لفظ قدوس کا مطلب ہے جدا کرنا، سیپریٹ کرنا، الگ کرنا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے پیغام کے لیے جو ہماری آیت کلیدی آیت تو یہی ہے، لیکن ہم یسایہ کا صحیفہ استعمال کریں گے. چڑھا بات اس کی پہلی آیت میں سے ہی شروع کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، کتنے سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنے منہ ڈانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا.
اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج۔ یہ جو پہلی آیت اس کی اہمیت کیا ہے کہ جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، یہ کیوں لکھا گیا؟ عزیہ اصل میں ایک بڑا نیک، رحم دل، خدا ترس، خدا کا خوف رکھنے والا اور ایک اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے 52 برس تک حکومت کی اور لوگوں کے لیے یہ باعث برکت تھا۔ آمین۔ ہم نہیں کبھی چاہتے کہ کوئی ہمارا حکمران ہم تک اتنے برسوں تک غالب رہے، حکومت کرتا رہے، ہم تو جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن بہت اچھا تھا یہ بادشاہ، اس نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، خدا کے جلال کے لیے بڑے بڑے زبردست قسم کے کام کیے۔ اور جب اس نے وفات پائی تو یسایہ خدا کا بندہ تخت خالی ہونے کے باعث، بادشاہ نہ ہونے کے باعث پریشان ہے، نبی ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اب اس کے بعد کیا اس جیسا بادشاہ ہمیں ملے گا؟ تو وہ خدا اس کو رویا دکھاتا ہے، اور رویا میں وہ دیکھتا ہے کہ خدا خود جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اونچے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جب کبھی یسایہ کی مانند ہمیں یہ دنیا دیوانی سی لگنے لگے، حالات نامناسب سے لگنے لگے، تاریکی سی نظر آنے لگے، ہر ایک چیز الٹی پھلٹی ابتری کا شکار ہو، تو اپنی آنکھوں کو خداوند کے طرف کی طرف لگائیں۔ وہاں پر آپ کو اس کا جلال، اس کے فرشتے، اس کی قدرت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو یسایہ نے اپنے رویا کو دیکھا تو اسے دیکھا کہ تخت خالی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہم بھی خالی ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، خدا شاید ہم سے لاپرواہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ وہ قدوس 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 ہے، وہ آپ کی فکر کرنے والا خدا ہے۔ آپ کو اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھانے کی ضرورت، آپ کو اپنے دل اس کی طرف جھکانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھانے کی ضرورت ہے، اسے پکارنے کی ضرورت ہے، اور وہ جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا جو ورڈ قدوس کے لیے، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ جدا کرنا ہے اور اس کو علیحدہ کرنا ہے، سپریٹ کرنا ہے۔ قدوس کا اگر اردو کے ڈکشنری میں ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پاک، نہایت ہی معتبر، نہایت ہی قدوس، نہایت ہی پاک۔ ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے جگہوں کے لیے الفاظ اور بھی جیسی چیزیں ہیں جن کے لیے لفظ پاک استعمال ہوتا ہے۔ پاک سرزمین پاکستان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو کمپنیز بائبل مقدس کے مقامات کے لیے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہولی لینڈ کا ورڈ، یا اسرائیل کو ہولی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، پاک زمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جدا کیا گیا، کچھ چیزوں کو جدا کیا گیا، اور ان کو بھی مقدس کیا گیا۔ دیکھیے خروج 40 باب، نویں آیت ہے۔ اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کیا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا
تب وہ مقدس ٹھہرے گا، اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا، اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا۔ اور اس کے بعد ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے تھے کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، ہارون کو اور مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح کرنا اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جن کو ٹچ کیا گیا، آئل کے ساتھ مسح کیا گیا، ان کو سیپریٹ کر دیا گیا، اور وہ یہ چیزیں جو سیپریٹ کی گئی، جس میں برتن بھی ہیں، خیمہ اجتماع ہے، کرسی ہے، اوون کے ایک شخص ہارون اور اس کے بیٹے بھی ہیں، یہ پاک کیے گئے ہیں۔ کس لیے جدا کیے گئے ہیں؟ تو دوسری چیزوں سے، تاکہ یہ چیزیں خدا کے لیے اور اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ تو جب کسی چیز کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں تو وہ خدا کے لیے پاک ہوتی ہے، مقدس ٹھہرتی ہے جب مسح کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو مسح کیا گیا، آپ کو پاک ٹھہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خداوند یہ خدا کی ایک ایسی صفت ہے۔ عبرانی میں اگر ہم لفظ قدوس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کٹ آف، کاٹ دینا، علیحدہ کر دینا، مکمل طور سے ان کو جدا کر دینا۔ تو خدا کی ایک صفت ہے ٹوگیدرنس، کہ خدا کی مانند ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کا اقرار جو ہے خروج کی کتاب 15 واپس سے 11 آیت میں کیا گیا۔ سن رہے ہیں نا؟ دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ خروج 15 باب اس کی 11 آیت۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے مقدس کے باعث جلالی اور اپنی فدا کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تیری مانند معبودوں میں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ہمارے زندہ یہوہ خدا کی مانند تقدیس والا خدا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کٹ آف، علیحدہ کرنے کو ہم ایک ٹرم کہیں گے ادرنیس آف گاڈ، خدا کی ایک ذات کی ایسی خوبی جو نہ کسی معبود میں ہے، نہ کسی انسان میں ہے، نہ کسی نباتات میں ہے، نہ کسی بھی اور جگہ پر موجود ہے۔ آمین۔ تو خدا نے کو علیحدہ کیا ہے۔ تو 3 دفعہ کیوں کہا گیا قدوس قدوس قدوس؟ اس کی ایک قاعدہ ہے عبرانی میں، جس چیز کو ایک بنیادی کردار کے طور پر ظاہر کرنا ہوتا تھا، اس کو 3 بار دہرایا جاتا تھا۔ 3 کا مطلب ہے مکمل، عبرانی میں کیا مطلب ہے؟ مکمل۔ اگر میں بھائی سلیم گوری کو کچھ کہوں تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا؟ سلیم گوری بھائی آپ اچھے ہیں، اچھے ہیں، اچھے ہیں۔ یہ عبرانی میں اس طرح ان کا ایک بنیادی کردار ہوگا کہ سلیم گوری نہایت ایک اچھا شخص ہے، ٹھیک ہے؟ جب 3 بار ریکارڈ کیا، 3 بار گانے صرافیم ہر ٹائم کہتے رہتے ہیں، ہر وقت خدا کے تخت کے گرد اس کی قدوسیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ قدوس قدوس قدوس، لیکن 2 بار یہاں پر ایک مرتبہ اور ایک بار مکاشفہ میں 4 باب میں جواب دیتے ہیں کہ
مقدس یوحنا کو آسمان پر چلے جاتے ہیں اور وہ 24 بزرگوں کے تخت کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں نے تاج پہنے ہیں اور وہاں پر بھی فرشتے جو ہیں یہ آسمانی مخلوق خداوند کی تعریف کرتے ہوئے قدوس 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 کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے تخت اتار کر خدا کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے بزرگ جو ہیں وہ اپنے تختوں کو پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک اور چیز بھی رکھے کہ 750-800 سال کا گیپ ہے یسایہ کی رویا میں اور اس کے مقدس یوحنا کے آسمان پر جانے پر، لیکن دونوں نے ایک ہی گیت سنا، ایک ہی لفظ دونوں نے سنے۔ 700-750 سال پہلے یسایہ نے جو رویا دیکھا تو اس میں بھی ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ قدوس قدوس قدوس، اور جب مقدس یوحنا آسمان پر گئے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ہی ورد ہو رہا ہے قدوس قدوس قدوس۔ اور جب سے خدا موجود ہے تب سے دنیا کے اندر خدا کی قدوسیت، اس کی یکسانیت، اس کا جیسا کوئی نہیں۔ اس بات کا راگ ہر جگہ پر، آسمان پہ، زمین پر، ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کی وحدانیت، اس کی قدرت کا اقرار کر رہی ہے کہ تو قدوس ہے۔ تو یہ قدوسیت خدا کو دنیا کے سب معبودوں سے جدا کرتی ہے۔ آمین۔ دوسری بات، پہلی بات آپ نے سیکھ لی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لفظ قدوس جو ہے یہ ہمارے کرپشن کو شو کرتا ہے، ہماری گناہ آلود حالت کو شو کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کو قدوس کے طور پر نہ جان سکیں تو شاید ہم اپنے آپ کو گناہ گار کے طور پر بھی نہ جان سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب مقدس یسایہ نے خدا کے ایک جلیل القدر نبی نے رویا کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ ٹی وی چینل پہ نہیں چلا گیا کہ جا کر لوگوں کو میں بتاؤں گا، آج میں انٹرویو دوں گا، آج میں فلاں ٹی وی پر جاؤں گا، آج میں فلاں چرچ میں جا کر بولے گا کہ میں نے خدا کو آسمان کے تخت پر بیٹھا۔ کبھی لوگ گواہیاں دیتے ہیں نا اس طرح کی، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں دینی چاہیے، لیکن جب اس نے خدا کو دیکھا تو کیا ہوا؟ 5ویں آیت ہے یسایہ 6:6، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، کیونکہ میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفوج کو دیکھا۔ کلام مقدس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے وہ خود پر افسوس کرتے رہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی بری چیز دیکھ لی، اس لیے افسوس کرتے رہے کہ خدا کتنا پاک ہے اور ہم کتنے ناپاک ہیں، وہ کتنا قدوس ہے اور ہم کتنے گناہگار ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں، خدا آپ سے نہایت محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں مقدس ایوب کے بارے میں، بزرگ ایوب جن کے بارے میں خدا نے خود کہا کہ میرے بندہ کی مانند کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ سیلف رائچسنس، کاموں کے بدلے راست بازی پر بلیو کرتا ہے، وہ قربانیاں کرتا ہے خدا کے حضور کہ مجھ سے، میری اولاد سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گیا اور خدا کا مکاشفہ اس کو ملا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھ پر افسوس کہ میں نے خدا کو دیکھا۔ اور پھر لکھا کہ اس نے خاک
اور راہ کے ذریعے اوڑھ کر خدا کے حضور توبہ کی بزرگ ایوب نے، جب انہوں نے خدا کو رویا میں دیکھا کہ میری آنکھوں نے دیکھو، لکھا کہ وہ کہنے لگے مجھے خود سے نفرت ہے، مجھے خود سے ابھور محسر، میں خود سے نفرت کرتا ہوں کہ میری آنکھوں نے، میری گناہگار آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ آپ خدا کو دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں؟ آمین، اچھی بات ہے۔ تو مقدس ایوب نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت واقعہ جو ہمیشہ میرے دل کو تقویت بخشتا رہتا ہے، کہ جب مقدس یوحنا کی پطرس رسول کی بوٹ کو، کشتی کو خداوند نے ادھار لیا اور اس پہ کھڑے ہو کر منادی کی، اور اس کے بعد پطرس کو انہوں نے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے چل، اور پطرس نے ہم نے استاد ہمیں بڑی ساری رات بڑی محنت کی ہے لیکن کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ نہیں ہے، لیکن جب خداوند نے کہا لے چل تو اس نے بحث نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بائبل کا استاد ہے، شرع کا عالم ہے یا ٹیچر ہے تو میں تو ماہی گیر ہوں، مجھے پتہ ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ وہ لے گیا اور جب اس نے بہت ساری مچھلیاں پکڑی تو اسے کیا کہا خداوند کو؟ اس نے کہا خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہگار ہوں۔ جب آپ کو خدا کی قدوسیت نظر آتی ہے تو آپ کو اپنا گناہ نظر آتا ہے، لیکن خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا آپ کو کبھی بھی آپ کی گناہگار حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا مسیح چلے گئے؟ مسیح وہی رہے۔ مسیح جب آپ کو اپنی گناہگار حالت کا احساس ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قدوس ہے، آپ گناہگار ہیں، تو وہ آپ کو پاک کیے اور کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہے، کہیں جانے نہیں دیتا، وہ کہیں آپ کو اور جانے نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تھرو آؤٹ بائبل مقدس ہم اس بات کو دیکھتے رہے کہ تیسری بات جو ہے کہ جب ہمیں پہلے تو گناہ آلود حالت کا احساس ہوتا ہے، عیسائیہ کو بھی ہوا، اور پھر ایک سرافیم اٹھتا ہوا اور اس نے کولے سے اس کو پاک کیا، مسبح کے کولا سے اس کو پاک کیا، اور تھرو آؤٹ بائبل مقدس کے اندر یہ کام ہوتا رہا کہ انسانوں کو پاک کیا جاتا رہا۔ پرانے عہد نامہ میں بکروں کی، بچڑوں کی، دیگر جانوروں کی قربانیاں جو تھی وہ لوگ دیا کرتے تھے اپنی خطاؤں کے لیے، گناہوں کے لیے، اور یوں ان کے گناہ جو تھے وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے۔ ایسے نا؟ پھر کیا ہوا؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ پہلا پطرس 3 باب اس کی 18 آیت۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز سے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ جی، مسیح نے کتنی بار دکھ اٹھایا؟ ایک بار۔ ٹھیک ہے؟ اور کیوں دکھ اٹھایا اس نے؟ بولیے شاباش۔ یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے
गुनाहों के लिए बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। आमीन। मसीह ने पहले क्या था, बार बार कुर्बानी देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक ही बार खुदा के बेटे हमारे खुदावंद दुनिया के निजात दहिंदा ने एक ही बार दुख उठाया। किसके लिए? नापाक लोगों के लिए। वो पाक था, हम नापाक। ठीक है, वो रास था, हम नाराज थे। हम नाराजों के लिए उसने दुख उठाया ताकि हम पाक हो जाएं। एक बार ही उसे दुख उठाकर हमें हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दिया, अगर हम उस पर ईमान लाएं और उस ईमान पर कायम रहें। आमीन। और उस बुलावे को देखें जो हमारी जिंदगी पर है। वो बुलावा क्या है? पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और खुदा का शुक्र है कि हम बुलाए गए, हम चुने गए और बरगजीदा लोग हैं। आमीन। हमें इस बात का एहसास हुआ, तमाम लोग जितने, मैं आज आपके सामने अगर मुनादी कर रहा हूँ, पास्टर अर्शद बैठे, पास्टर जेम्स, पास्टर सलीम हैं, आप में से बहुत सारे बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, डीकन्स हैं। हमारी जिंदगी में भी एक बार ऐसा हुआ था कि हमें खुदावंद का सामना करना पड़ा। जब हम तक अंजील पहुंची, जब हम तक सलीब का पैगाम पहुंचा था, जब हमें ये पता चला था कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारी खातिर गुनाह बन गया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। तो हमारा एनकाउंटर खुदा उनके साथ हुआ था और हमने उसे कबूल किया और हम रास्तबाज ठहराए गए। हमें पाक किया गया है यीशु के लहू के वसीला से। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पहले ही इनकाउंटर खुदा उनके साथ हो चुका, जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया और जो पाक हो चुके हैं यीशु के लहू के वसीला से। तो खुदा कलाम कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आप पाक किए गए हैं यीशु के लहू के, जैसे यशायाह नबी को पाक किया गया, ऐसे ही हमें यीशु के लहू के वसीला से पाक कर दिया गया और हमें हमेशा के लिए पाक कर दिया गया। आमीन। और हमें कायम रहना है इस पर। अच्छा, चौथा मतलब जो है, पहला क्या था? जुदा करना। सेकंड कदूसियत जो है हमारे गुनाह को जाहिर करती है। तीसरा जो है वो पाकीज़गी की तरफ लेकर आती है। लोगों के लिए फैसला करना होता है कि वो आलूदगी में, गुनाह की आलूदगी में जिंदगी बसर करेंगे या वो पाकीज़गी में जिंदगी को बसर करेंगे। और चौथी बात जो सबसे अहम बात है और जो आज चर्च को मैं देकर जाना चाहता हूँ, एक, जब आप कदूस खुदा को पहचानते हैं, निजात पा लेते हैं, तो उसके बाद आपको मुनादी करने का हुक्म मिलता है। यशायाह ने खुदा को देखा कि कैसा खुदा कदूस है। तो यशायाह ने अपनी हालत को देखा, वो कैसा है? नापाक है। फिर उसे क्या किया? पाकीज़गी को हासिल किया। और उसके बाद खुदा ने पहले फरिश्ता की आवाज सुनी है और फिर उसने खुदा की आवाज को सुना है। ठीक है। और खुदा की आवाज क्या थी? खुदा की आवाज ये थी कि कौन जाएगा। खुदा ने क्या कहा? कौन जाए, मैं किसको भेजूंगा।
یہ 8ویں آیت میں اس وقت میں نے اب خدا کی آواز کو جس طرح سنا، اور آپ بھی اپنے کانوں کو کھول کر خدا کی آواز کو سنیے. کہیں آمین. آمین. اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی. کیا آج آپ نے خداوند کی آواز سنی ہے؟ آمین. آمین. جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں، اور آج بھی خدا آپ سے پوچھ رہا ہے میں کس کو بھیجوں، اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. اور چرچ ریڈی ہے آپ کو بھیجنے کے لیے. کے پاس ٹیم ریڈی ہے آپ کو بھیجنے کے لیے. آپ سنڈے اسکول کروائیں، بہنوں کی میٹنگ کریں، غیر قوموں میں منادی کریں، دوسرے علاقوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، شہروں میں جائیں، کام کریں. خدا پوچھتا ہے آج آپ سے، آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ قدوس کا کیا مطلب ہے؟ جدا کرنا، اپنی گناہ گار حالت کو دیکھنا. نمبر 3 اپنے آپ کو پاک کرنا یسوع کے لہو کے وسیلہ سے. اور چوتھی بات ہے گریٹ کمیشن. میں کس کو بھیجوں؟ خدا پوچھ رہا ہے. کیا آپ اسے کہیں گے خدا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا؟ یا اسے کہیں خدا مجھے بھیج، میں جانے کے لیے اسے. یسوع نے بھی یہی حکم دیا نا آسمان پر جانے سے پہلے کہ تمام دنیا میں جاؤ اور کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. یہ حکم اعظم ہے. اس وقت یسایہ کو بھی حکم دیا کہ میں کس کو بھیجوں؟ سے کہا خداوند میں حاضر ہوں. اور آج چرچ کے لوگوں کو یہ کہنا ہے، اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں وہ کہیں کہ پاسٹر شاید میں نے خداوند کو کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں. خداوند نے مجھ سے کلام کیا جیسے اس نے سیموئیل سے کلام کیا، مجھ سے کیا، یسایہ سے جیسے کلام کیا، مقدس یوحنا سے جیسے کہا، جیسے اس نے بزرگ ایوب سے کلام کیا، اس نے مجھ سے بھی کہا. یہ کلام آج میرے لیے ہے کہ مجھے خداوند کہہ رہا ہے میں جاؤں اور بھیجوں. 3 باتوں کو مختصر طور پہ یاد رکھیے. خدا اپنی محبت میں ہمیں پاک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا اپنی محبت میں ہمیں پاک کرتا ہے. نمبر 2 خدا جو ہے وہ اپنی حکمت سے ہمیں بلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی محبت میں ہمیں کیا کرتا ہے؟ اور اپنی حکمت میں ہمیں بلاتا ہے. اور نمبر 3 جو ہے خدا اپنی قدرت سے، طاقت سے ہمیں اس اہل کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے منادی کر سکیں، ہم اس کے لیے کوئی بھی خدمت کا کام سر انجام کر سکیں. مقدس پالوس رسول کو یہ مکاشفہ ملا ہوا اس کے کہتے ہیں کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کیا آپ ایک ایسے شخص ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ یہ 2 کہیں باقی نہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ آمین. کوئی ہے جس سے خدا نے اپنی حکمت میں بلایا ہے؟ 2 3 بس. کیا خدا نے آپ کو اپنے خاندان میں بلایا ہے؟ آمین. کیا خدا کی قوت آپ کو اویلیبل ہے، حاصل ہے؟ پھر وہ آپ کو اہل کر دے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہو جائیں. دنیا کی نظر میں چاہے آپ نااہل ہو جائیں، لیکن جب آپ خدا میں ہوں گے تو وہ آپ کو اہل کرے گا اور اپنی قدرت میں، اپنے جلال میں آپ کو استعمال کرے گا. آمین. تو ہم خدا آپ سب کو برکت بخشے اور پاکیزگی میں خداوند کی مانند ہونے میں خدائے پاک روح آپ کی مدد کرے.